الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین ناظرین، ایک سوال ہے جو چند دوستوں نے کیا ہے کہ کیا مرد اپنی بیوی کی اجازت کے بغیر اس سے ہم بستری کر سکتا ہے؟ اس سوال کو انہوں نے جوڑا خاص کر جو ابھی واقعہ گزرا ہے میرا جسم میری مرضی کے ساتھ۔ اس میں چند خواتین کا یہ نعرہ تھا کہ شوہر جو ہے اپنی عورت کی اجازت کے بغیر اگر وہ راضی نہیں تو اس سے ہم بستری نہیں کر سکتا، میرا جسم میری مرضی، اس کے ساتھ جوڑا۔ تو کافی زیادہ اس میں بحث معاشرے میں، سوشل میڈیا پہ، پرنٹ میڈیا پہ ہوئی۔ تو اس تناظر میں کافی دوستوں نے یہ ہم سے پوچھا سوال، تو ہمارا حق بنتا ہے کہ شریعت کی روح سے اس کا جواب دیا جائے کہ کیا ان کا یہ مطالبہ کرنا ٹھیک بھی ہے یا نہیں، اور شریعت اس بارے میں قرآن و حدیث میں کیا اس بارے میں جو ہے وہ رہنمائی ملتی ہے۔ اگر قرآن مجید کو دیکھا جائے تو اللہ رب العزت نے واضح فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ مرد جو ہے وہ عورتوں کا لباس ہے اپنی بیویوں کا، اور ان کی بیویاں جو ہے اپنے مردوں کے لباس ہیں۔ اس تناظر کو اگر دیکھا جائے تو یہ کانٹیکٹ ہوتا ہے میاں بیوی کا، یہ صرف انہی کے ساتھ ہی رشتہ خاص ہے جس کو شریعت نے اجازت دی ہے۔ ہم بستری کا میاں بیوی کے علاوہ اس کی جواز کی صورت کوئی ہے نہیں نہ، بلکہ ایک حدیث میں آیا ہے، ایک صحابی میرے آقا کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میاں بیوی کا جو ہم بستری ہے اس پہ بھی ثواب ملتا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا مجھے یہ بتاؤ، اگر یہی کام تم غیر عورت کے ساتھ کرتے تو تمہیں گناہ ملتا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ ہمیں گناہ ملتا؟ میرے آقا نے فرمایا وہی اگر اس پہ گناہ ملتا، اگر وہی چیز تم نے حق پہ کی ہے تو اس پہ ثواب کیوں نہیں ملتا؟ ثواب ملتا ہے، بالکل ملتا ہے۔ تو آیا اس سوال کی جانب، کیا عورت کی مرضی، بیوی کی مرضی شامل حال نہ ہو، راضی نہیں ہے ہم بستری پہ، کیا خاوند زبردستی کر سکتا ہے؟ تو ایک حدیث ہے، حدیث مسند احمد کے حدیث 7102 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی اپنی بیوی کو بستر پر بلائے اور وہ انکار کرے اور اس پر غصہ کی حالت میں رات گزارے، اس کا شوہر بیوی کو بلایا اپنی تسکین کے لیے لیکن بیوی نے انکار کر دیا اور شوہر اس پر غصہ کی حالت میں رات گزارے، تو میرے آقا نے فرمایا تو صبح تک فرشتے ایسی خاتونت پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ معزز سامعین ناظرین، ایک اور حدیث میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اس حدیث سے مزید میری بات جو ہے میں آپ کے سامنے پیچھے بیان کر چکا ہوں، مدعا روز روشن کی طرح واضح ہو جائے گی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو میرے آقا دو جہاں نے جو ہے وہ گورنر بنا کر بھیجا شام کا۔ جب یہ شام سے واپس آئے تو نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے آ کے سجدہ کیا۔ میرے آقا نے فرمایا معاذ یہ کیا کیا؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شام میں لوگ جو ہیں وہ اپنے بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا تو اس سے زیادہ حق بنتا ہے کہ آپ کو سجدہ کیا جائے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اگر سجدہ انسانوں کو جائز ہوتا، انسانوں کو جائز ہوتا تو میں ہر بیوی کو حکم دیتا وہ اپنے شوہر کا سجدہ کرے، اس حق کے سبب جو اللہ رب العزت نے اس شوہر کو دیا ہے۔ پھر میرے آقا نے آگے فرمایا قسم ہے پروردگار کی، عورت اپنے رب کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک اپنے شوہر کا حق ادا نہ کر لے۔ آگے میرے آقا نے فرمایا
اور اگر شوہر عورت سے جما کی خواہش کرے اور وہ کجاوے پر سوار ہو تو بھی وہ شوہر کو منع نہ کرے۔ اس سے بات واضح اور عیاں ہو گئی کہ نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق عورت خدا کا حق تب ادا ہوگا جب شوہر کا حق ادا کرے، اور کجاوے پر بھی سوار ہے دونوں اور وہ بلائے تو انکار نہ کرے۔ آگے یہ تو ایک پہلو تھا، اس کے دوسرے پہلو کو دیکھا جائے تو مرد کو بھی چاہیے، شوہر کو بھی چاہیے کہ عورت کے مزاج کا، اس کی طبیعت کا، اس کی سوچ اور فکر کا بھی لحاظ کرے، اس کی بیماری کا بھی لحاظ کرے۔ وہ کسی صدمے میں ہے یا ذہنی پریشانی میں ہے یا کسی ٹینشن میں ہے اور مرد کو اسی کی پڑی ہوئی ہے، تو مرد کو بھی چاہیے وہ بھی سوچے عورت کا اگر بیماری کی حالت میں ہے، تکلیف میں ہے، مینٹلی طور پہ، جسمانی طور پہ وہ تکلیف میں ہے یا کسی صدمے میں ہے، زید شرعی عذر ہے، اس کی بنا پر وہ اگر انکار کر رہی ہے تو مرد کو بھی چاہیے اس کی سچویشن کو سمجھے اور اس سے باز آ جائے اور اس سے رک جائے۔ جانوروں اور حیوانوں کی طرح نہیں اپنی سوچ لے کے جو میں نے سوچ لیا ایسے کر کے رہنا نہیں، جانوروں کی طرح اپنی سوچ کو مسلط اس پہ کر دے۔ مرد کو بھی چاہیے اسے بچ جائے۔ جی حدیث سے میں پتہ چلا کیوں کہ یہ جسمانی تسکین معاشرے میں سوائے بیوی کے اور کہیں سے حاصل ہو سکتی نہیں۔ کہاں جائے گا اور اپنی بیوی کو چھوڑ کے؟ شرم و حیا والا شوہر جو ہے، بالکل نہیں۔ میرا خیال ہے، اپنی ذاتی اوپینین آپ کو دے رہا ہوں، ویسے معاشرے میں ایسا ہوتا نہیں ہے۔ یہ سیکرٹ جو ہے وہ ہے میاں اور بیوی کے درمیان خفیہ تعلق کی بات ہے۔ ایک حیا والا مرد اور ایک حیا والی عورت ایسا کر سکتے نہیں، چھپاتی ہیں اس کو کہ ہماری جو خفیہ جو اللہ اور اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، یہ معاشرے میں جائے یہ رونگ پہلو۔ شوہر کہے کہ میں اپنی بیوی کی خامی بیان کروں گا، یہ میری بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ یہ عورت شوہر کو رسوا کرے کہ میں راضی نہیں ہوتی، اس کو معاشرے میں لے کے جائے، ایسا ہوتا نہیں ہے قطعاً، بالکل بھی نہیں ہوتا ایسا۔ کم از کم ہم نے تو نہیں سنا، ہم اپنی لائف ہے، ہماری بھی لائف چل رہی ہے، دوستوں کی ہم پوچھتے ہیں، کبھی ہوتا نہیں ہے کہ اس کو سامنے میڈیا پہ لے کے آیا جائے کہ میرا جسم اور میری مرضی چلے گی، اگر میری اجازت نہیں ہے تو شوہر میرے پاس بھی نہیں آ سکتے، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اگر کسی کے ساتھ یہ واقعہ ہو چکا ہے اور کوئی اس سے تنگ ہے تو اس کو اپنی برادری میں، اپنے بھائیوں میں، اپنے رشتہ داروں میں چلے جائے کہ اس کو سنوارنے کی کوشش کرتی، گھر میں اس کو لے کے میڈیا پہ آ جائے اور اس چیز کو دوسری عورتوں کی مرضی بنا کر سب کے سامنے پیش کرے، ایسا نہیں ہے قطعاً۔ آپ نے دیکھ لیا کہ اس کے رد میں کتنی عورتیں حیا اور پاک باز نکلیں جنہوں نے آ کے ان کی غلط اس فکر اور اس سوچ کو غلط قرار دیا۔ تو ایسا قطعاً ہوتا نہیں ہے معاشرے میں، نہ ہی معاشرہ جو ہے وہ اس چیز کی اجازت دیتا ہے، نہ ہی کوئی پاک باز اور حیا والی عورت جو ہے ایسے اپنے خاوند کو رسوا کرتی ہے، نہ ہی ایسے لے کے آنا چاہیے معاشرے میں۔ اگر کسی کو شکایت ہے، واقعی یہ ہے کہ وہ یہ نہیں چاہتی کہ اس کا شوہر اس کے قریب نہ آئے یا اس سے ہم بستری نہ کرے، تو اس کا بہتر حل جو شریعت دیتی ہے، ایک عورت کا دل ہی نہیں لگتا اپنی اس خاوند کی جو اس کے نصیب میں لکھا جا چکا ہے، اس کا شوہر ہے جس کے ساتھ اس کا نکاح ہو چکا ہے، اس کے ساتھ یہ دل ہی نہیں کرتا قریب آنے کے، وہ اس کے قریب آئے، تو شریعت اب اس کا کیا حل دیتی ہے؟ شریعت واقعی اس کو ایک حل پیش کرتی ہے، وہ یہ کہ جائے اور کھلا لے لے۔ اور یاد رکھنا،
بغیر ریزن کے، بغیر وجہ کے عورت جا کے خلا لے سکتی ہے. ایک عورت ہے، اس کا دل ہی نہیں لگتا میاں کے ساتھ، یہ زبردستی اس کی شادی ہو گئی کسی مرد کے ساتھ، اس کی جو ہے وہ رضا نہیں تھی. یہ بھی ہمارے معاشرے کا بہت بڑا المیہ ہے کہ بغیر رضا کے یا ایج نہیں دیکھی جاتی، شادی کر دیتے ہیں دوسری جگہ پہ. ماں باپ کو بھی اس معاشرے میں ماں باپ بھی بہت بڑے قصوروار ہیں. بہن بھائی جو بغیر رضا کے بہنوں کے بیٹیوں کے رشتے کرتے ہیں وہ بھی بہت بڑے قصوروار ہیں. ان کو بھی چاہیے جب شریعت کہتی ہے کہ اجازت لو ان سے، یہ کانٹیکٹ میاں بیوی کا ہوتا ہی رضا پہ ہے، کیا راضی ہے، وہ کہتی ہے دعوت دینا، اس نے قبول کرنا، آفر اینڈ ایکسپٹ پہ. خاوند کی طرف سے آفر ہوتی ہے، وہ آگے وہ قبول کر لیتی ہے، نکاح ہو جاتا ہے. تو یہ بھی اس سے پوچھے بغیر اگر کیا گیا، یاد رکھنا تو معاشرے میں ایسی ہی برائیاں جنم لیں گی. اس برائی سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ماں باپ اپنا فرض ادا کریں، اپنی بچی کی، اپنی بہن کی رضا پہلے معلوم کر لیں کہ وہ جس کے ساتھ آپ اس کو ساری زندگی کے لیے اس کو باندھ رہے ہیں، کیا وہ اس پہ راضی ہے یا نہیں، وہ اس کا جوڑ بنتا ہے یا نہیں بنتا، یا صرف رشتہ داری دیکھ کے کہ چاچے مامے یا پھپھی ماسی کا لڑکا ہے چلو دو اس کو، یا پیسے والا ہے. نہیں، ایسا قطعاً نہیں. پلے ہے یا نہیں، پیسہ ہے یا نہیں، اور اس کی رضا پوچھ لو. اگر وہ راضی ہے اس کے باندھ لو. اللہ تبارک و تعالیٰ سے اچھائی کی امید رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ اچھائی کر دے گا. بہت بڑا المیہ ہے ہمارے معاشرے کا، یاد رکھنا. اگر یہ ٹھیک ہو جائے تو میرے خیال میں کوئی برائی باقی نہ رہے، خاص کر یہ سوشل کانٹیکٹ میں، میاں بیوی کے آپس میں معاملات میں. اگر میاں بیوی راضی ہے تو میرے خیال میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، ایک حیا والا مرد ایک اور حیا والی عورت اگر راضی نہیں، پھر بھی خاوند آفر کرتا ہے ہم بستری کے لیے، عورت اس پہ راضی نہیں، پھر بھی اللہ کی حکم کو باندھ کر خاوند کو اختیار دیتی ہے، راضی کر دیتی ہے. خدا کی قسم انسان کا وہم و گمان بھی نہیں جائے گا. کائنات میں کوئی اتنا پیمانہ بنا نہیں، کوئی ایسے وزن کرنے والی چیز نہیں بنی جو اللہ رب العزت راضی نہ ہو پھر بھی شوہر کو اپنے اوپر حق دے دے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جتنا نواز دیتی ہے انسان کی وہم و گمان بھی نہیں جاتا. تو یہ جو نعرہ لگانے والے لوگ ہیں، یہ جو عورتیں ہیں، یہ اس مقصد کے لیے نکلی ہیں، یہ اس سے کوسوں آری اور دور ہیں اس سوچ اور فکر سے. واللہ عالم انہیں یہ کس قسم کی سوچ لے کے نکلی ہیں جو اپنی مرضی، اپنے غم، اپنے درد کو دوسرے مسلمان عورتوں پر مسلط کرنا چاہتی ہے. وہ ایسا قطعاً ایسا نہیں چاہتی کہ ہماری ترجمانی کی جائے، یا وہ چند خواتین جو 1% بھی نہیں ہے، وہ اپنی مرضی کو دوسرے جو اس کا عشر عشیری پہ نہیں ان پر اپنی مرضی کو تھوپے کہ ہاں ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ. ایسا نہیں ہوتا، نہ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے. شریعت تو یہاں تک کہتی ہے اس کا حق ہے، وہ اپنا حق کی زوجیت جب چاہے مانگ سکتا ہے، دن رات کی کوئی قید نہیں. بالکل قطعاً کوئی قید نہیں. اگر عورت یہ سمجھتی ہے کہ خاوند ہی ریپ کرتا ہے، میری مرضی نہ ہوتے ریپ کے زمرے میں لے کے آتی ہے، پھر اس جو یہ مطالبہ کرتی ہے، اس میری بہن سے دست بستہ گزارش ہے کہ میری بہن ان معاملات کو نہ لوگوں کے سامنے لے کے آؤ، ایک اکیلے کونے میں بیٹھو، آپس میں مشاورت کر لو. پھر بھی بات نہیں بنتی، آپ چپ کر کے عدالت میں چلے جاؤ اور وہاں خلا دائر کر دو، جان چھڑا لو، جو آپ کو اچھا لگے وہاں چلی جاؤ. اس کم از کم دوسروں کو اپنے گناہ میں ملوث نہ کرو، دوسروں پر اپنی مرضی تھوپنے کی کوشش نہ کرو، دوسروں کو اس میں شریک کرنے کی کوشش نہ کرو، خود اس کام سے دور ہونے کی کوشش کرو اس خاوند سے جس کے ساتھ آپ راضی نہیں ہیں.
بات کر رہا ہے تو شروع میں بغیر وجہ کے بھی کوئی ریزن نہیں. احادیث میں واقعات آئے ہیں. میرے آقا دو جن ایک عورت آئی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل نہیں لگتا, میں اپنے خاوند سے سابقہ شوہر کے پاس جانا چاہتی ہوں. میرے آقا نے بغیر ریزن بغیر وجہ کے ان کے درمیان جو ہے وہ تفریق کروا دی. میرے آقا نے فرمایا, پہلے کہا دیکھ تیری محبت میں وہ جو ہے پیچھے دیوانوں کی طرح چل رہا ہے تیرا شوہر, کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا یہ حکم ہے یا مشورہ ہے؟ میرے آقا نے فرمایا مشورہ ہے. پھر یا رسول اللہ میں نہیں رہنا چاہتی, میں وہاں جانا چاہتی ہوں. تو میرے آقا نے جدائی کروا دی. تو کوئی ریزن نہ ہو, اس کا کوئی حال ہی نہیں, عورت کا دل نہیں لگتا شوہر کے ساتھ, پھر اس پہ جو ہے مولوی اپنی مرضی مسلط کرنے کی کوشش کرتی ہے. شریعت میں ایسا قطع نہیں ہے, یہ لوگوں کی اہل علم کی اپنی مرضی ہے, تھوپتے ہیں. نہیں, بغیر ریزن بغیر وجہ کے کھلا ہوتا نہیں. جب اللہ نے فرمایا ہے واضح طور پہ کہ تم حدود کو قائم نہیں رکھ سکتے پھر اچھے طریقے سے, فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ اور تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان, اچھے طریقے سے روکنا ہے تو روکو, نہیں روک سکتے تو پھر احسان کے ساتھ اس کو اپنے سے جدا کر دو. تو سامعین و ناظرین, یہ تھوڑی سی گفتگو تھی. میری درد ہے جو دوستوں کا ہے, اس کو میں نے اپنی زبان دی ہے کہ میاں بیوی کا آپس میں جو تعلق ہے, خاوند کا حق ہے, لوگ اس کو وہ لے اپنا حق, صلح صفائی سے آپس میں ہو جاتا ہے, اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی ضرورت نہیں, آپس میں وہ کر لیتے ہیں. لیکن اس کو غلط رنگ کی صورت میں جن خواتین نے پیش کیا ہے وہ انتہائی بدنما صورت میں لوگوں کے بدبودار طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے, جس کی ہر پاک باز عورت کو گھن آتی ہے. ہر پاک باز عورت جو ہے وہ اس سے متنفر ہے. ایک حدیث میں ایک واقعہ آیا ہے, جو پاک باز حیا والی عورتیں ہے جو ہے وہ ان کی ایک جو ہے سوچ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. ایک عورت ہے میری آقا کے بارے میں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, عورت جو ہے وہ خواب میں ڈسچارج ہو جائے, مرد ہو جاتی ہے, جس طرح مرد جو ہے ڈسچارج ہو جاتے ہیں خواب میں, اسی طرح کیا عورت ہو جائے, کیا اس پہ بھی غسل ہے, نہانا لازم ہوگا؟ تو کافی عورتیں میرے آقا کی بارگاہ میں بیٹھی ہوئی تھی, وہ اس کے گلے پڑ گئی, جی تم نے ہمیں شرمندہ کر دیا نبی کے سامنے, کہ ہماری سیکرٹ جو بات تھی وہ تو آپ نے بیان کر دی, یہ مسئلہ پوچھ کے کہ عورت کہ مردوں کو ہوتا ہے ایسے عورتوں کو بھی ہوتا ہے, ہمیں شرمندہ کر دیا. تو میرے آقا نے فرمایا ہاں, اگر جیسے مرد دیکھتے ہیں ایسے عورتیں بھی اگر خواب میں دیکھیں اور وہ ڈسچارج ہو جائے تو ان پر بھی غسل لازم آ جاتا ہے. تو اسی طرح ان عورتوں نے, ان پاک باز عورتوں پر جو ہے اپنی سوچ, ان کا اپنا درد جو تھا دل میں, جائے کہ اس کا گھر بیٹھ کے حل کر دے میاں بیوی ایک کونے میں, اس کو دوسروں پر مسلط کرنے کی کوشش کی ہے. ایسا نہیں, نہ معاشرہ اس کی اجازت دیتا ہے, نہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے, نہ کوئی اہل علم, نہ ماں باپ ان کو اجازت دے کے اس کو گھسیٹو اور لے کے آؤ معاشرے میں. ایسا دوستو نہیں ہے. اس سے سینکڑوں بیماریاں اور جنم لیں گی. اس سے عورتیں جو ہے اپنی عزت کو پامال مزید کریں گی. اس سے بچ جائیں دوست, جو فکر یہ لے کے آئی ہیں. میں ایک جو ہے شروع میں ایک شعر تھا, میں پڑھنا جو عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ غیروں کو کیا پڑی ہے کہ رسوا کریں ہمیں, ان رنجشوں میں ہاتھ کسی آشنا کا ہے. یہ ہماری ہی عورتیں تھی, مسلم تھی. ان کو کیا تھا کہ مسلمان عورتوں کو مسلمان معاشرے میں رسوا کریں. بیچاری بھولی بسری کسی کے کہنے میں, ان کو پیچھے کوئی طاقت ہے ان کو چلانے والی اور اس رستے پہ لے کے آنے والی. ورنہ عورت تو وہ ہے کہ جس کی حرمت کے آگے سب لوگوں کے سر جو ہے وہ شرم سے جھک جاتے ہیں. تو یہ چند میری باتیں تھی آپ کی خدمت میں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح شریعت کی سمجھ عطا فرمائے. میری کوشش ہوگی کہ یہ جو نہیں ہوتی
عورت کی رضا نہیں ہوتی یا معاشرے میں چھیڑخانی ہوتی ہے، عورتوں کے ساتھ ناروا سلوک کیا جاتا ہے، یا ماں باپ کی مرضی کے عورت کی مرضی نہیں ہوتی، ان کی مرضی کے بغیر نکاح کیا جاتا ہے، معاشرے میں بہت بڑی برائی ہے۔ اس پہ میں انشاءاللہ علیحدہ سے ایک ویڈیو بناؤں گا۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر و آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔